قرآن ہی سے ہر چیز کو پیش کر رہا ہوں. سورہ داریات ہے، سورہ نمبر 51 ہے، آیت نمبر 29 ہے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. جب ایک مرتبہ قوم لوط پہ عذاب کرنے کے لیے بہت سے ملائکہ نازل ہوئے تو اللہ نے کہا جب میرے ابراہیم کو بری خبر دو گے کہ قوم لوط پہ عذاب نازل ہونے والا ہے تو انہیں بہت غم ہوگا کہ ہم نے اتنی تبلیغ کی، اس کے باوجود پوری کی پوری قوم پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، تو انہیں ایک بشارت بھی دے دینا. تو ایک مرتبہ ملائکہ نازل ہوئے، بشارت دینے کے لیے آئے تھے. ان سب فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ بہت علم والا بیٹا آپ کو عطا کرے گا. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ. ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب سارہ، جو اس وقت بہت ضعیف ہو چکی تھی، ضعیف العمر تھی، 90 برس سے زیادہ ہیں جناب ابراہیم. تو جیسی جناب سارہ آئیں دیکھا تو کیا کیا، قرآن کی آیت ہے فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. ہمارے بہت سے مسلمان ماتم نہیں کہتے ہمارے ماتم کو، وہ کہتے ہیں یہ پیٹ رہے ہیں. تو میں نے اسی لیے ترجمہ وہی کیا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ہم سینے کو پیٹتے ہیں، چہرے کو پیٹنا بہت زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے. جناب سارہ نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا کہ عجوز عقیم، میں بانجھ ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، اب بچے کو پالنے کی ہم میں طاقت نہیں پروردگارا، اب اس بڑھاپے میں بچے کو کیسے پالیں گے. جب انہوں نے چہرہ پیٹنا شروع کیا، جناب جبرائیل موجود تھے، پروردگار کی آواز وہاں تھی، ابراہیم نبی خدا موجود تھے، ساری آوازیں تھی. کسی فرشتے نے، کسی نبی نے نہیں کہا یہ بدعت ہے بند کر دو. جناب سارہ ایک نبی کی بیٹی تھیں، جناب لوط ایک نبی تھے ان کی بہن تھیں، جناب ابراہیم نبی تھے ان کی زوجہ تھیں، جناب اسحاق نبی تھے ان کی ماں تھی. چاروں طرف سے نبوتوں میں گھری ہیں. انہوں نے اپنے فعل سے سمجھا دیا میں نبوت سمجھتی ہوں، دین سمجھتی ہوں، یہ چہرے پہ ماتم کرنا مصائب آنے پہ بدعت نہیں ہے. انہوں نے سمجھا دیا ہے اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر کر دیا. اگر منسوخ ہوتا تو اللہ قرآن سے نکال دیتا یا قرآن میں نازل نہ کرتا. اب میں نے کہا تھا کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، براہین ماتم اور بہت سی کتابیں ہیں وہاں تفصیل دیکھیے گا. تمام چیزوں کے ہمارے فقہا نے بڑی محنتیں کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی سے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. آدھی آیت پڑھنے والے ہم بھی نہیں ہیں، آیت مکمل پڑھیں گے تو کوئی نتیجہ نکلے گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم. مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. مظلوم کے حق میں بات کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. طے کرو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے. جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی اور اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا تو پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قابل قبول نہیں رہی؟ تو جواب یہ آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے، ہم ایک اور بڑی قربانی لیں گے تمہاری اولاد سے. اس سے بڑی قربانی نہیں ہے قرآن کی روح سے، تاریخ کے مشاہدے سے، جسے قربانی کربلا کہا جاتا ہے. سب سے بڑا مظلوم تاریخ کا اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین کا وجود ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو اونچی آواز میں بات کرنا صرف وہاں پسند ہے چاہے کسی کو برا لگ رہا ہو کہ جہاں مظلوم کے لیے تم بات. مبارک یوسف، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں.
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فہو قدیم. اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، کظیم تھے. ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے کاظم. صابر اور کاظم میں فرق ہے. کاظم برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کاظم میں بھی انتہائی برداشت جب آ جائے تو اسے کظیم کہتے ہیں.